اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا أما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب خلیل، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے اور اپنی ان عداوتوں سے اور اسلام دشمنیوں سے اور توبہ کر لیں، باز آ جائیں، تو جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم معاف کر دیں. اور اگر وہ ان یعودو، اور اگر وہ دوبارہ پھر اسی طرح دشمنی کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے ٹکرانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ پھر وہ دشمنوں کو ہلاک کر دے. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقول تعالی لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حبیب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا: قل للذین کفروا ان ینتہوا، کہ آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اما ہم فیہ من الکفر والمشاقۃ والعناد، کہ وہ جو جس کفر میں پڑے ہوئے ہیں، عناد میں پڑے ہوئے ہیں، مشاقہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف اور ہم ایک طرف، یعنی اشتشقق میں اشتقاق میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس سے باز آ جائیں، وَيَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، یغفر لہم ما قد سلف، جو ان سے گزر گئی وہ اللہ معاف کر، جو پچھلے گناہ ہیں، کفر ہے، مقابلہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ لڑائی ہیں، سب اللہ معاف کر، اور ان کے گناہ اور ان کے خطایا بھی معاف کر. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث ابی وائل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے آقا نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احسن فی الاسلام، جو شخص اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد اس نے اسلام میں اعلیٰ اچھے کام کیے، اعمال صالحہ کیے،
تو لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیت، اس نے جو جاہلیت میں کیا تھا اس پہ اللہ نہیں پکڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ ومن اساء فی الاسلام، اور اسلام لانے کے بعد بھی اگر اس نے برائی کی، یعنی کیا مانا، نعوذ باللہ کافر ہو گیا یا مرتد ہو گیا، اور اخذ بالاول والآخر، اب اس کے پہلے گناہوں پر بھی پکڑا جائے گا اور موجودہ گناہوں پر بھی پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی رحمت خدا بندی کا آپ ذرا غور کریں اور نظارہ دیکھیں کہ یہی ہم بار بار عرض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے غور کر کے دل درد مند سے بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے صرف یہ نہیں کہ حدیث پڑھ لو اور حدیث کا نام لو، حدیث سمجھو، اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھو۔ جب تک وہ بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترے گی جو مقصود ہے میرے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اسی واقعات کو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے آپ نے بدر کا قصہ پڑھا، قافلے کا قصہ پڑھا، بدر میں ابو سفیان کا قافلہ آیا، میرے آقا کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ سے باہر اپنے جماعت کے ساتھ بھیجا، یہاں سے ابو جہل لشکر لے کے چلا، مقابلہ ہوا، سارا آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کافروں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے میٹنگیں کی۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں اس حدیث رسول پر کہ کون سا جرم ہے جو انہوں نے میرے حضور آقا کے خلاف نہیں کیا، اور پھر اس سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے 60 آدمی تلواریں لے کے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑا ہو۔ آج کل آپ اخباریں پڑھتے ہیں نا جی، ایک آدمی آیا، اس نے گھر کے 9 بندوں کو قتل کر دیا، اس نے 20 کو مار دیا، اس نے 10 کو مار دیا۔ کیا ہے جی، پرانی ایک دشمنی تھی۔ لیکن رحمت خدا بندی کا نظارہ دیکھیں کہ وہ کافر جو اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھاتے رہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتے رہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو تو میں تمہیں بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان سے کہو، اگر ہم مسلمان ہیں چلو گندے سے ہی، تو جب وہ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں نہیں بخشے؟ لیکن ہم بھی تو ذرا لوٹیں نا اس کی طرف، ہم بھی تو آئے نا ذرا میدان میں۔ اب یہ تو بات نہیں ہوتی نا کہ آپ گلاس تو الٹا رکھ دیں اور اوپر نل چلاتے رہیں اور کہیں کہ گلاس بھر جائے گا، یہ تو نہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے نا۔ اب یہ کہیں کہ بھی اینک میں آنکھوں کے بجائے پاؤں میں پہن کے چلوں تو مجھے فائدہ ہوگا، یہ تو ایک یعنی امر بدیہی کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے، کوئی عقل مندی کی بات ہی نہیں، یہ کوئی انسانیت کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ چلو جی آج قمیض جو ہے نیچے پہنتے ہیں اور شلوار اوپر پہنتے ہیں، کوئی عقل ہے؟ کیسے یہ نہیں ہو سکتا نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کام تو کریں اللہ کے نبی کے خلاف والے، کام تو کریں ہم اللہ کے احکام کے خلاف والے، اور شکل سے لے کر عقل تک اور عمل تک اور افعال تک سارے محمد عربی کے خلاف ہوں، اور پھر ہم کہیں اللہ میاں رحمت فرما؟ کیا مطلب بھائی؟ بڑے دل سے ذرا غور کیا کہ صبح سے جب ہم اٹھیں اپنے گھر سے، صبح سے لے کر شام تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ سنت کے خلاف، کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی شیو کرا رہا ہے، کبھی داڑھی مڈا رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی جناب باہر نکل کے فراڈ کر رہا ہے، کبھی دھوکہ کر رہا ہے، کبھی حرام بیچ رہا ہے، کبھی فراڈ کر رہا ہے، اور شام کو آ جاؤ کہہ رہے اللہ میاں رحم فرما؟ کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ ہم کہیں کہ جی ہماری دعائیں تو جی سنتے نہیں،
ہم تو اتنے عرصے سے جی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہوتے، بھی گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس بڑھاپے کی عمر میں جناب کھیل رہے ہو اور بچوں کو کہتے ہو ٹھیک ہو جائے، یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات؟ آپ آگ کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ میاں گرمی نہ آئے، یہ عقل کی بات ہے؟ آپ تیرنا نہیں جانتے اور دریا میں چھلانگ لگا لیں اور کہیں کہ اللہ میاں ڈوب نہ جاؤں، کیا بات ہے؟ جب ہم نے اپنے گھر میں ایمان سے کہیں کہ سارے حرام کے وسائل اولاد کو اکٹھے کر کے دے دیے ہیں، فلم موجود ہے، ڈش موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، وی سی آر موجود ہے، گندے رسائل موجود ہیں، غلط میگزین موجود ہیں، اخبارات جن میں لڑکیوں کے اور شوبز سے تعلق رکھنے والی بد کردار بیٹیوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب ہر قسم کے ڈیزائن کپڑوں کے کٹے ہوئے پہنے ہوئے لگے ہوئے ہیں، بازار میں گزرے تو ممیاں بت بنے عورتوں کے اور ان کے اوپر جناب ایسے کپڑے باندھے گئے ہیں کہ ان کے پستان نظر آئیں، بدن نظر آئے، اور پھر ہم کہیں کہ مولوی صاحب روز دعا مانگتے ہیں، دعا کریں اللہ میرے بچوں کو اچھا کر دے، جی کیسے کر دے؟ اب شام کو اس عمر میں کہ 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، شام کو جناب باقاعدہ اپنا ٹریک سوٹ پہن کے اور پاؤں میں جاگرز پہن کے اور بیگم کے بال کٹوا کے اور لے کے اور شام کو بیچ پہ سیر کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، کیا بات ہے؟ اور جی دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو اچھا کر رہے ہو، اچھا تو تم کر رہے ہو، جو دکھا رہے ہو وہی بیٹی سیکھے گی، وہ تو ایک قدم آگے جائے گی نا، پیچھے کیوں رہے گی؟ وہ تو تمہارے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم قبروں پہ بھی سجدے کرتے رہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے رہیں، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی اور یا علی مشکل کشا یا معین الدین اجمیری یا غوث العظم یا داتا یا فیض شکر گنج، یہ سب پکارتے رہیں، اور اس کے بعد ہم کہیں بھی دعا کریں جی اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ کر دے، کیسے ہو جائے اسلام پر؟ کر تو شرک رہے ہیں، خاتمہ اسلام پہ کیسے ہو جائے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو، یہ نہیں کہ بس قرآن پڑھ لیا اور حدیث پڑھ لی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکل گئی اور ماشاءاللہ کہا جی ہم نے سبق پڑھا ہے، اور آج ماشاءاللہ جناب ہم نے مغرب سے عشاء تک تفسیر پڑھی ہے، وہ تو پھر وہی ہوگا کہ گھر کے بدھو گھر کو آئے، بگڑا کچھ نہیں، جیسے گیا تھا نا اسی طرح واپس آ گیا۔ جیسے حضور تشریف لائے تھے نا ماشاءاللہ کعبۃ اللہ میں شیو کرا کے، 15 سال کے بعد بھی اسی طرح شیو کرا رہے ہیں، کوئی ذرا تبدیلی نہیں آئی، جیسے بے نماز تھا اسی طرح بے نماز، ماحول کو دیکھ کے کوئی پڑ گیا پھنس گیا تو پڑھ لی، جیسے جھوٹ بولتا تھا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، جیسے وہاں اپنے ملک میں بدعات کرتا تھا یہاں بھی موقع ملے تو کبھی عرس کر رہے ہیں، کبھی 11ویں کر رہے ہیں، کبھی 40ویں کر رہے ہیں، کبھی 30ویں کر رہے ہیں، کبھی جناب ختم کر رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں جناب کہ اس ملک میں بھی دیکھو جی ہم نے کیسے اپنے گھر کے اندر کیسے دیکھو کر لیا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جس ملک میں اللہ کے نبی نے خود شرک و بدعات کو مٹایا تھا ہم وہیں آگے پھر بدعات کر رہے ہیں۔ اس ملک سے توحید کا علم اٹھا تھا، جن پہاڑوں سے توحید کا سبق نکلا تھا اور جن پہاڑوں کے ریت کے زبروں پہ صحابہ نے توحید اور اسلام اور رسالت کے لیے اپنی جانیں دی تھی، ہم وہاں آ کے پھر وہی کفر، پھر وہی شرک، نمازیں علیحدہ اور عبادتیں علیحدہ، اور اس کے بعد جناب اپنے مجالس علیحدہ،
ابھی مجھے بتا رہے تھے کوئی اس سال کوئی پیر آیا ہوا تھا یا پتہ نہیں کون تھا، تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ ہم ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی کہ پیرانے پیر آئے ہوئے ہیں حضرت کو ملنے کے لیے۔ انا للہ، خدا کے کعبے میں اتنا بڑا جھوٹ، میرے خیال میں ایسے جھوٹ تو کافروں نے بھی کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ اور مرید باہر خوش بیٹھے ہیں، دیکھو جی ہمارے حضرت کس مقام پہ پہنچ گئے، پیران پیر خود ملنے آ گئے۔ حضرت پیران پیر ملنے آیا ہے، اس کو روٹی نہیں دے گیا، روٹی مریدوں کی کھا رہا ہے بدبخت۔ اچھا پیران پیر ہے، اور جی ملاقات جو کرنے آئے تھے تو جو 2 دن کی روٹی تو دے دیتے نا اس کو، روٹی مرید لے آئے، ببسی مرید لے آئے، حج کے لیے گاڑیاں مرید لے آئے، اور کھانے ان کو مرید کھلائیں، شام کو پٹھیاں بھی مرید بھریں، آرام بھی نہیں ملا پیران پیر کو مل کے اس کو۔ اتنا بڑا جھوٹ سن کے بھی اگلا کہے کہ یہ مرشد ہے اور پیر ہے، اس سے بڑی بربادی اور تباہی ہو سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم، اور نہ یاد رکھو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ خدا کے دروازے پر۔ اللہ فرماتا ہے تو کافر بھی آئے، میرے نبی کے دشمن، میرے مدنی سرکار سے لڑنے والے، فرمایا توبہ کرو، آ جاؤ بخشنے کے لیے، یغفر لہم ما قد سلف، جو ہو گیا معاف کر۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فی الصحیح ایضاً، حدیث صحیح میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما کان قبلہا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، جب آدمی اسلام لے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب مٹ جاتے ہیں، اسلام ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی توبہ کر دیتا ہے تو پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے توبہ، توبہ سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے شرائط کے مطابق توبہ کریں، اس گناہ پر ندامت ہو، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر کے جب توبہ کرے تو اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَن يَسْتَمِرُوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُنَا فِي الْأَوَّلِينَ أَنَّهُمْ إِذَا كَذَّبُوا وَاسْتَمَرُوا عَلَى عِنَادِهِمْ إِنَّا نُعَاجِلُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ کافر اسی بات پہ، اسی طریقے پہ اڑے رہیں جس پہ ہیں، اسی پہ جمے رہیں، یعنی کفر پہ، عداوت پہ، تو پھر میرا طریقہ بھی گزر چکا ہے، میرا فیصلہ بھی، کہ جن لوگوں نے تکذیب کی، جن لوگوں نے میرے رسولوں سے عناد کیا، میرا بھی فیصلہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو اپنے عذاب میں اور عقوبت میں جلدی پکڑ لیا دنیا میں۔ قال مجاہد فی قوله تعالی فقد مضت سنت الاولین فی قریش یوم بدر وغیرها من الامم۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں فقد مضت سنت الاولین، پہلوں والا طریقہ گزر چکا۔ کیا معنی؟ اشارہ ہے کہ اگر تم نے میرے مدنی سے دشمنی نہ چھوڑی تو جو بدر میں ہوا ہے پھر بھی ہوگا، پھر بھی تم ذلیل ہو کے مارے جاؤ گے، پھر بھی تمہیں شکست ہوگی، اور اسی طرح جیسے پہلی گزر چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے وغیرہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال سطیع محمد مساک یوم بدر وقولوا تبارک و تعالی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتهوا فإن اللہ بما يعملون بصیر۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بكير النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن لا تصنعوا ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية
فما يمنعك الله أن يقاتلك ما ذكر الله في كتابه قال يا ابن أخي أعيذ بهذه الآية ولا أقاتل حتى أحب إلي من أن أعيذ بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوا حتى لا تكونوا فتنة قال ابن قد فعلنا على عهد رسول الله إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوا إما أن يمسكوا حتى كثر الإسلام تكون فتنة فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما قال ما قول في علي وعثمان أما عثمان كان لو قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطره وشار بيده وهذه ابنته وبنته حيث ترونها. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یاد رکھو مسلمان جو جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جہاد اور فساد میں فرق ہے. ایک ہے فساد کہ بھئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے اور اپنے مطالبات جو ہیں ان کو منوانے کے لیے, اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کو لڑایا مرایا اور بم اور دھماکے, یہ تو فساد ہے. جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے خالص اللہ کے لیے لڑا جائے. مقصد کیا ہو؟ اعلاء کلمت اللہ, کہ اللہ کے دین اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند, اور دنیا میں جو فتنہ و فساد ہے وہ ختم ہو جائے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک فتنہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہے, ایک فتنہ یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے, نماز سے روک رہا ہے, اسلام سے روک رہا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ غیروں کی عبادت پہ لگا رہا ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر اللہ اجازت دیتے ہیں جہاد کی کہ بھئی اب اگر اس کا علاج مرہم سے بھی نہیں ہو سکتا, اس کا علاج جو ہے اب انجیکشن سے بھی نہیں ہو سکتا, اس کا علاج جو ہے اب کسی اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں ہو سکتا, تو اب یہ عضو کاٹنا ہی پڑے گا تاکہ باقی بدن کو تو خراب نہ کرے نا. اس لیے پھر جہاد کے احکام ہیں اور جہاد کے شرائط ہیں اور جہاد کے اصول ہیں اور جہاد کے طریقے ہیں. ان کے مطابق جب جہاد ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اور مسلمان کامیاب ہو جائے تو غازی کہلاتا ہے, اور قتل ہو جائے تو شہید کہلاتا ہے. وہ کسی حال میں گھاٹے میں نہیں رہتا. اسی طرح کوئی بندہ اپنی عزت کے بچانے میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی بندہ اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. تو حضور نے فرمایا من قتل دون عرضه او مال. لیکن آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. چور آ گئے, ڈاکو آ گئے, انہوں نے مارا, آپ نے مارا, آپ مر گئے تو آپ شہید ہیں. آپ نے ان کو مار دیا ہے تو آپ پر قتل نہیں ہے, کیونکہ آپ تو مظلوم ہیں, آپ تو لڑنے نہیں گئے نا, آپ کی کوئی نیت ہے لڑنے کی. اسی طرح سے آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یا عزت کو بچانے کے لیے لڑتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے. اب جب یہ آیات مبارک نازل ہوئیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب صحابہ میں اختلاف ہو گئے اور دشمنوں نے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کو آپس میں لڑا دیا, تو کچھ صحابہ جو تھے وہ بالکل غیر جانبدار ہو گئے. ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے. وہ کہتے تھے بھی میں نہ تو حضرت علی کی طرف سے جاؤں گا, نہ حضرت عثمان کی طرف سے جاؤں گا, نہ بی بی عائشہ, میں نہیں جاتا. اور کچھ صحابہ جو تھے وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ تھے, اور تمام کے تمام صحابہ باوجود ان مشاجرات کے, ایک بات یاد رکھ لیں, باوجود ان جھگڑوں کے
باوجود ان مشاجرات کے تمام صحابہ جو ہیں صدوق و عدول ہیں اور اللہ سب سے راضی ہو گئے. کلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا. ان کا اختلاف کیا تھا؟ مجتہد کے اجتہاد کا اختلاف. کیونکہ اجتہاد ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسئلہ قرآن میں موجود ہے اور جو مسئلہ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور جو اجماع صحابہ میں بھی مسئلہ موجود ہے. اچھا، اب صحابہ میں اگر کسی مسئلے کا اختلاف ہے تو پھر خلفاء راشدین کا رجحان کس طرف ہے، عشرہ مبشرہ کا رجحان کس طرف ہے، اور اگر وہاں بھی نہ ملے فَإِن لَّمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، تو اب کیا؟ اب مجتہد اجتہاد ہے. اور مجتہد کا جو اجتہاد ہے وہ قیاس کرے گا کتاب و سنت کے مسائل میں. سمجھا کریں بات کو. یہ جیسے بہت سارے میرے بھائی، اللہ انہیں بھی مجھے بھی اور تمام دوستوں کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے اور حق بات پہ چلنے کی توفیق دے. یہ بہت زیادہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جی، اور جی صحابہ کے زمانے میں کون امام تھے؟ یہ جو اب 4 اماموں کو مانتے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں کون تھے؟ تو یہ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. یاد رکھو، صحابہ لاکھوں تھے لیکن فتوے دینے والے چند صحابہ. یہ نہیں کہ ہر صحابی فتویٰ دیتا تھا یا ہر صحابی مجتہد تھا، نا. باقی تمام صحابہ جو ہیں پھر ان سے پوچھ کے چلتے تھے. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طرح مثلا اب قرآن مقدس ہے تو قرآن پاک جو ہے اس میں 7 قراءات اور 10 قراءات 10 قراءتوں تک موجود ہیں، لیکن ہم تو ایک قراءت پہ پڑھ رہے ہیں، یا قراءت حفظ پہ پڑھ رہے ہیں یا قراءت عاصم پہ پڑھ رہے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے ہے، تو کیوں 10 قراء موجود ہیں، 10 قراءتیں بھی موجود ہیں. اسی طرح حضور کے صحابہ میں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، معاذ ابن جبل تھے، اور اسی طرح خلفاء راشدین تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو پھر ان کا سکہ چلتا تھا، ان سے جا کے مسئلہ پوچھا جاتا. اسی طرح پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا تو پھر تابعین میں بھی ایک خاص لوگ تھے جن کا سکہ چلتا تھا پوری دنیا میں. ان کے بعد جب دور اور دور آتا گیا تو پھر انہی صحابہ تابعین ان سب کے مسائل، ان سب کے علم کو جمع کرنے کے بعد پھر اللہ نے ائمہ اربعہ کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اس سارے مسائل کو مدون کر دیا اور جہاں جہاں چیز نہیں تھی اجتہاد کیا. اللہ کے نبی نے یہ بھی ساتھ فرما دیا ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کرے گا اگر تو اللہ کی رحمت سے وہ صحیح طریقے پہ پہنچ گیا اللہ دوہرا اجر دیں گے، اور اگر وہ صحیح رستے تک نہیں پہنچا پھر بھی اللہ اجر دیں گے. فرق صرف اتنی ہے، بات یاد رکھیں کہ جو علماء ہیں جن کی نظر گہری ہے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جب لاکھوں صحابہ میں صرف چند صحابہ ہیں جو دین پر فتویٰ اور اجتہاد کا کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں تابعین میں حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے 149 کا تقریباً عدد لکھا ہے کہ جب لاکھوں میں 149 ہوں اس مقام پر، تو اب اگر ہم ہر بندے کو کہہ دیں گے تم اپنی مرضی سے اجتہاد کرو، اب بھی اگر اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور اس میں اجتہاد کے شرائط پائے جائیں گے اور وہ مسائل منسوس نہ ملیں، اگر منسوس ہیں تو جھگڑا ہے ہی نہیں الحمدللہ، ہر آدمی قرآن اور حدیث کے تابع،
ہر آدمی جو ہے وہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ اسی لیے ائمہ نے بھی یہ بات کھل کے کہہ دی کہ اگر ہمارا کوئی قول اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اس بات کے کہنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس بات کے کہنے میں دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی نیا مذہب، کوئی نیا دین نہیں پیدا کر رہے، ہم تو تابع ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اور دوسری بات یہ سمجھانی تھی کہ یہ بات وہ آدمی کہہ سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی بندہ پیسے دے نا اور کہے جناب اس میں جتنے کھوٹے ہوں نا وہ یہ واپس کر دو، چیک کر لو آپ جتنے اس میں کھوٹے ہوں واپس کر دو۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کھوٹے نہیں ہیں؟ تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی قول اللہ رسول کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ رسول کے تابع ہیں۔ ہم نے تو صرف مراد رسول کو سمجھایا ہے، ہم نے ان کو کھول کر کے آپ ہے وہ تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ اب سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں کسی طرح، تو ایک آدمی ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ قتال کرو تاکہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے، اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار تم مجھے اس آیت کے ساتھ تانا دے رہے ہو نا، تو میں ڈرتا ہوں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی آیت میں نہ آ جاؤں کہ میرے ہاتھوں سے کوئی مومن مارا جائے۔ الحمدللہ ہم نے جہاد کیا، حضور کے زمانے میں کافروں سے لڑے، کافروں سے مقابلہ کیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ اب اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو میں نہیں لڑ سکتا۔ اس نے بڑا زور لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو کسی طرف بھی روانہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جناب آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا اچھا جو حضرت عثمان کی تم غلطی نکالنا چاہتے ہو تو اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، تو جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور باقی حضرت علی کا پوچھنا چاہتے ہو تو وہ تو ابن ام رسول اللہ حضور کے چاچے کا بیٹا ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، حضور کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تمہارے سامنے ہے، اور کیا شان پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ لیکن میں لڑوں گا نہیں، میں بالکل غیر جانبدار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آتا ہے اسی طرح روایات میں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر کے جانے والے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے فرمایا کہ یہاں ابن رسول اللہ، میرے مدنی کے لاڈلے حضور کے صاحبزادے، کدھر کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے میں کوفے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مت جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو بنڈل تھے نا جی خطوط کے، وہ سارے نکال کے آپ کے سامنے رکھے کہ حضرت دیکھیں یہ خط آ رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں بیعت کے لیے اور ہمیں بار بار خطوط بھیج رہے ہیں، اور اگر ہم نہ جائیں تو پھر آخر ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے کہ وہ ہمیں بلا رہے تھے اور ہم نے ان کے لیے جا کے بیعت کا اہتمام نہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تم حضور کے محبوب ہو، حضور کے لاڈلے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کا جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان خطوں کو رہنے دو، تم اسی طرح مدینے میں جیسے بیٹھے ہو نا بس مدینۃ الرسول میں بیٹھے رہیں، آپ مدینے کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ یہاں اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے، جو عزت دی ہے، کوئی مائی کا لال بھی آپ کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ یہاں بیٹھے رہیں، پھر وقت کا انتظار کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے، تو انہوں نے بڑی منت کی، تو جب منت میں ناکام ہو گئے تو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا کہ اچھا جا رہے ہو، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یاد ہے حضور پاک نے فرمایا تھا اب جا تم قتل ہونے کے لیے رہے، ویسے تمہاری مرضی ہے لیکن جا تم شہید ہونے کے لیے رہے ہو، شاید اللہ کی تقدیر اسی طرح ہے، اور تم نہیں مانتے ہو
لیکن میں آخر وقت تک کہوں گا کہ اللہ کے نبی کے شہر کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح بھی لڑائی نہ ہو مسلمانوں، اس لیے جب اس آدمی نے آ کے زور لگایا تو اس نے کہا کہ اللہ کے قرآن ہے کہ ان طائفتان من اقتتلوا، اگر یہ دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے فاصلحوا ذات بینہما، ان کی صلح کراؤ، اور اگر وہ نہ مانے فقاتل التی تبغی، جو باغی ہے اس کے ساتھ جہاد کریں۔ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بابا تم میرے جتانا دو یا نہ دو، ولا اقاتل، میں تو نہیں لڑتا، کیونکہ میرے سامنے اللہ کے قرآن کی وہ آیت جو ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، میں اس کے سامنے ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے قاتلوا حتیٰ لا تکون فتنة۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا میرے بھائی قد فعلنا، اس پہ ہم عمل الحمدللہ کر چکے ہیں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ کان الاسلام قلیلا، جب اسلام تھوڑا تھا، کمزور تھا، اور آدمی کو خطرہ تھا اپنے دین میں آزمائش میں مبتلا ہوتا تھا، یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو قید کر دیا جاتا تھا، ہم اس وقت لڑے تھے الحمدللہ حتی کثر الاسلام، اللہ نے اسلام کو بڑھاوا دیا، اسلام بڑھ گیا، اور فلم تکن فتنۃ، پھر فتنہ ختم ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ تو اس وقت جب ضرورت تھی تو ہم نے جہاد کیا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بھئی حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ تو میری کسی بات پہ نہیں آتے، میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو اب اس نے جناب دوسرا سوال کیا کہ اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے رضی اللہ عنہما؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اما قولی فی علی و عثمان رضوان اللہ علیہم، کہ اما عثمان فکان اللہ قد عفا عنہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو تمہیں تکلیف ہے؟ تم کہتے ہو اللہ معاف نہ کرتا، یا اللہ تم سے پوچھتا کہ کیوں معاف کر دیا ہے؟ باقی رہے حضرت علی فابن ام رسول اللہ، وہ حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں، حضور کے داماد ہیں، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ، اور دیکھ رہے ہو یہ ان کی بیٹی ہے یعنی بی بی فاطمہ، وہ کہاں ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ابن وبر قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنه، وقال وهل تديم الفتنه، وقال محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنه وليس بقتالكم على الملك، هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى۔ ایک آدمی کہتے ہیں سعید بن جبیر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو تم فتنے سے کیا مراد ہے؟ فَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ، اور جانتے ہو کہ وہ فتنہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، تو وہ فتنہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین سے قتال کیے تھے وہ اصل میں فتنہ تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے مشرکین سے لڑنا جو ہے بڑی آزمائش تھی۔ وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، جو لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں، یہ قتال نہیں ہے۔ هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى۔ وقال عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال ان الناس قد صنعوا ما ترى وانت ابن عمر بن الخطاب وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي المسلم۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آئے، کچھ لوگ آئے اس زمانے میں جب عبداللہ ابن زبیر کا جھگڑا ہو رہا تھا، جب اس وقت لڑائی ہو رہی تھی اور فتنے کا دور تھا، لوگوں نے کہا کہ تم حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے ہو، حضور کے صحابی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، فما یمنعک ان تخرج، اب آپ کیوں نہیں نکلتے مدد کرنے کے لیے؟ چلو جس جماعت کو بھی حق پہ سمجھیں اس کی مدد کریں۔ قال یمنعنی، آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں، اللہ پاک نے مسلمان کا خون حرام کر دیا ہے بندے پہ کہ کوئی مسلمان خبردار کسی کا خون نہ بہائے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔
تو قالوا اولم یکن اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. انہوں نے فرمایا تو اللہ نے تو قرآن میں بھی کہا ہے کہ قتال کرو تاکہ فتنہ نہ ہو اور دین غالب آ جائے. حضرت عبداللہ نے فرمایا قد قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وکان الدین کلہ للہ. ہم لوگوں نے اس وقت تو قتال کیا تھا جب کفار و مشرکین کے ساتھ قتال تھا اور الحمدللہ اللہ کا دین غالب آ گیا. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ. اور تم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو تاکہ نعوذ باللہ اس فتنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ دین مسلمانوں کا مغلوب ہو جائے اور غیروں کا دین غالب آ جائے. اللہ نے تو فرمایا تھا کہ میرا دین غالب آ جائے اور تم تو مسلمانوں کو آپس میں مروا رہے ہو تو کون غالب آئے گا؟ جب مسلمان دونوں طرف مر جائیں گے تو غالب کون آئے گا؟ کفر غالب آئے گا. تم تو پھر کفر کے غلبے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو. تو مسلمانوں کو مروانے کا مقصد تھوڑا ہے. مانا یہ ہے کہ جب مشرکین ہیں کفار ہیں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے جہاد کیا جائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت روا اما دین سلم قال مقاتل تو انا واصحابی حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنه ولكنك واصحابك تقاتلون حتى تكون فتنه ويكون الدين لغير الله. آپ نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں نے اس وقت قتال اور جہاد کیا تھا میں نے بھی میرے ساتھیوں نے بھی تاکہ کفر مٹ جائے شرک مٹ جائے اور اللہ کا دین ہو جائے. اور تم مسلمانوں کو لڑا رہے ہو تاکہ اسلام مٹ جائے اور کافروں کا دین غالب آ جائے. اور اس کے بعد فرماتے وقال ابو وانا نام ابراہیم التیمی النبی قال قال ذو البتین یعنی اسامہ بن زید لا اقاتل رجلا يقول لا الہ الا اللہ ابدا. حضرت اسامہ بن زید فرماتی تھی آپ نے فرمایا کہ لا اقاتل رجلا میں کبھی بھی اس آدمی سے قتال نہیں کروں گا جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے مومن ہے مسلمان ہے اس کو میں کیوں ماروں. مسلمانوں سے لڑنے کا حکم تھوڑا دیا اللہ نے ہمیں کہ مسلمانوں میں لڑو آپس میں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ کفر سے لڑو اور ان سے بھی پہلے دعوت دو ان کو دین کی طرف بلاؤ اور اگر پھر وہ اصرار کریں اور مقابلہ کریں تو پھر اللہ نے ہمیں بھی اجازت دی. اسی لیے آپ دیکھیں گے مکی زندگی میں اللہ نے میرے مدنی پاک کو جہاد کی اجازت نہیں دی. ہر ظلم برداشت کیا گیا لیکن صبر. جب حضور پاک مدینے تشریف لے گئے تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا پھر اذن ملا اور وہ بھی کیوں ملا کہ مسلمان مظلوم تھے. اب اس کے بعد دربار وقال سعد بن مالک سعد بن مالک بھی کہتے تھے وانا واللہ لا اقاتل رجلا یقول لا الہ الا اللہ وقال رجل الم یقل اللہ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله رواه ابن مردوی. وقال ذاکر بعد وقال تكون في يعني لا يكون الشرك انہوں نے کہا کہ اس وقت تک کرو فتنے سے مراد شرک ہے. وقد قال ابو الیالۃ مجاہد والحسن وقد الربیع بن انس والسدی وقات ابن حبان بن وقال محمد بن اسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم عن دينه یعنی ایسا ہو جائے کہ کسی مسلمان کو دین سے نکالنے کے لیے آزمائشوں میں نہ اترنا پڑے. یعنی ایسے حالات ہیں کہ مسلمان کو دین بھی آزاد نہیں نماز بھی نہیں بلکہ اس کو دین سے مار مار کے نکالا جا رہا ہے. اب حکم ہے کہ اس کے ساتھ قتال کریں. وقول یکون الدین کلہ للہ قال یخلص التوحید للہ اللہ کی توحید غالب آ جائے. وقال الحسن وقتادة وابن جريج ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله. وقال مصعب يكون التوحيد خاصا لله في شرك ويخلع ما دونه من الانداد اللہ کی توحید خالص ہو جائے دنیا میں اور شرک مٹ جائے عبادت اوثان و انداز جو ہے وہ مٹ جائے.
وقال عبد الرحمن یکون دینکم للہ لا یکون ما دینکم کفر، یعنی تمہارا دین غالب آ جائے، کفر باقی نہ رہے۔ وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ عز وجل۔ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کا کہ اس وقت تک میں قتال کروں جب تک کہ پورے علاقے میں پورے اس میں امن ہو جائے اور توحید غالب آ جائے، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو اب حدیث میں تو صرف ایک جز ہے نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ کا تو نام ہی نہیں، تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوگا حدیث کا کہ بس لا الہ الا اللہ کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ایک جز کا ذکر ہو تو دوسری جز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک لفظ، اب حدیث میں تو صرف لا الہ الا اللہ یعنی آگے محمد رسول اللہ نہ پڑھے، بھئی اگلی بات خود بخود مفہوم ہے، واضح ہے، آخر لا الہ الا اللہ کا سبق کس نے پڑھایا ہے؟ محمد رسول اللہ نے۔ تو اگر وہ حضور کی رسالت پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جز ذکر کر دی جاتی ہے اور دوسری جز جو ہے وہ معلوم ہے، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے گا عصموا منی دماءہم واموالہم، اب اس کے خون بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، الا بحقھا، ہاں مگر اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل ہوگا، اگر وہ شادی شدہ ہے زنا کرے گا تو رجم میں قتل ہوگا، وحسابہم علی اللہ عز وجل، یعنی دنیا میں جو احکام ہیں اللہ کے وہ پورے ہوں گے، باقی جو حساب ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وفی ما نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں حدیث نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ان الرجل یقاتل شجاعۃ، آپ نے فرمایا بعض بندہ جو ہے بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور بعض بندہ جو ہے حمیۃً اپنی قوم کی غیرت میں کہ میری برادری لڑی ہے میں بھی برادری کے ساتھ ہوں تو اس میں لڑتا ہے، اور بعض بندے جو ہے ریاء دکھانے کے لیے لڑتا ہے کہ دو دنیا کہے کہ بڑا بہادر ہے، بڑی لڑائی۔ ایہم فی سبیل اللہ، حضور ان میں کون سا مجاہد جو ہے صحیح معنی میں اللہ کے راستے میں لڑنے والا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں تو وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑے، اللہ کی توحید اور دین اسلام کے غلبے کے لیے لڑے، ریا کے لیے لڑے تو کوئی سبیل اللہ نہیں، اگر وہ حمیت و شجاعت دکھانے کے لیے ہے تو کوئی سبیل اللہ نہیں، سبیل اللہ تو صرف وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ وقوله تبارک وتعالی فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی کے سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھ جائیں تو ہاں احناف کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ آدمی کو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے، کہ یسجد علی 7 اعضاء، تو جب ان میں سے 2 اٹھا لیے تو سجدہ تو نہ ہوا، جب سجدہ نہ ہوا تو پھر نماز نہ ہوئی، باقی ائمہ کے نزدیک کراہت ہے۔ تحیات میں جب آدمی کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ انگلی اٹھانا سنت ہے،
کیونکہ اس میں نفی اور اس بات کی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی نفی کرے اور اللہ کی وحدانیت کا اس بات کرے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اخباروں میں جو انعام کے لیے سوالات ہوتے ہیں قرآن انداز بھئی اگر انعام ہے، اگر دونوں طرف سے شرط لگی ہے، مثلا کہ بھئی ہم دوڑتے ہیں، میں جیت گیا تو یہ لوں گا، ہار گیا تو یہ شرط ہے۔ اگر ہم نے 10 سوال رکھے ہیں کہ جو حل کرے گا اور جس کا جواب صحیح ہوگا اس کو یہ انعام دیں گے تاکہ لوگوں میں شوق بڑھے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ میدان میں آئیں، تو یہ چیزیں شرط نہیں ہوتی۔ انعام الگ چیز ہے اور شرط جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جیسے آپ بھی مدرسے میں کہیں بھی جو بچہ جو ہے قرآن پاک میں ماشاءاللہ 10 پارے پڑھے اور ایک غلطی نہ کرے ہم 100 ریال دیں گے، یہ تو انعام ہے، یہ کوئی شرط تھوڑی ہے۔ اگر کسی چوکیدار کو کوئی سونے کا زیور ملا ہے بلڈنگ میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا تو نہیں ہے، کسی بھی جگہ رہنے والے کا ہے۔ اگر اس کے مالک کا کوئی ملنے کا حل ہے تو الحمدللہ، ورنہ یہ ہے کہ وہ خیرات کر دے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کتنے مصیبتوں میں ہیں، فلسطین میں، شیشان میں، افغان میں مسلمان بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور بچے جان علاج کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، تو ان کی امداد کر دے، اس کو بھی ثواب ملے گا اور جس کا سونا ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عنوان مل سکتا ہے تو مالک کو پہنچائے۔ پھر کے بعد جو مغرب تک نماز کا مسئلہ ہے، میں نے 1000 دفعہ عرض کیا ہے کہ احناف کے نزدیک نماز عصر کے بعد نہ پڑھے، چاہے طواف بھی کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد نماز پڑھے، چونکہ ایک حدیث مبارک ہے لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حرم میں اجازت ہے۔ ان کے پاس بھی ایک حدیث رسول عربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا تھا بنی عبد مناف کو کہ لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہیں نماز پڑھیں اور جب چاہیں طواف کریں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک بھی آتی ہے حضرت ابی ذر سے، جس میں یہ فرماتے ہیں، لفظ آتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، لیکن اس حدیث کو بھی علماء نے معلول قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں۔ تو جو حضرات اپنے آپ کو فقہ حنفی کی پابندی کرنا چاہتے ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں طواف کی 2 رکعت جب چاہے پڑھ سکتا ہے، جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اس پہ عمل کر لیں، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کے لیے ان مسائل کو اختلاف کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جو مسائل اللہ نے رحمت بنائے تھے تم جھگڑے کر کے زحمت بنانا چاہتے ہو۔ یعنی اللہ نے اگر ہمیں کہیں رعایت دی ہے، ایمان سے کہیں رحمت ہے یا وہ زحمت ہے؟ دیکھو نا، ہم سفر میں جا رہے ہیں، اللہ نے کہا نماز آدھی پڑھو، یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ اب تم مسئلے لڑا کے زحمت بنانا چاہتے ہو یا لڑائی بنانا چاہتے ہو؟ کوئی پڑھ لیتا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں پڑھتا ہے رحمت۔ باقی ہے ہر کسی کی اپنی فقہ، ائمہ کا تفقہ ہوتا ہے حدیث سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ باقی مسائل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا، اب مثلا دیکھیں، چلو ایک آدمی نے طواف کیا اور اس نے 2 رکعت پڑھی مغرب کے بعد، تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنے میں کسی کا بھی اختلاف ہے؟ ہاں جی، کسی امام کے نزدیک کوئی حدیث روکتی ہے؟ نہیں روک رہی نا۔ اچھا، عصر کے بعد پڑھے تو کوئی ایک تو روک رہی ہے نا۔ بس یہی بات ہے سمجھنے والی، اگر اللہ سمجھ دے دیتے تو ایسا کام کیا اس نے کہ کوئی بھی حدیث مخالف نہیں بنتی۔ اچھا، رعایت بھی ہو گئی کہ قافلہ جا رہا ہے اور وہ بیٹھا رہے کہ جی میں نے تو نماز پڑھنی ابھی اور ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، وہ کہیں ابھی باہر بس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم بیٹھو، اللہ نے رعایت دے دی، بعض ائمہ نے گنجائش نکال لی۔ تو اس لیے
کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں، یہ اللہ کی رحمت کے مسئلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان مسائل کے سمجھنے کی توفیق دے۔ اس گلی میں گزرتے تھے تو سلام میں سبقت فرماتے تھے، تو کیا حضور صرف مسلمانوں کو سلام کرتے تھے، یہود و نصارہ کو نہیں کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کو کیوں کریں؟ پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور جہاں رہتے تھے اس گلی میں کتنے یہودی رہتے تھے؟ بس ایک دماغ ہے بیچارہ بیٹھ کے لڑا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جب نبی نے بتلا دیا ہے کہ کافر کو سلام نہ کرو اور کرنا پڑے تو والسلام علی من اتبع الہدی۔ حضور نے نصارہ کے بادشاہوں کو جب خط لکھے تو کیا لکھا؟ من محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا والسلام علی من اتبع الہدی، یہ نہیں لکھا السلام علیکم۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر تم پہ کہے السلام تو کہو وعلیک، بس اتنا کہہ دو، کیونکہ کافر ہمیشہ یہ نہیں کہتا السلام، وہ کہتا ہے السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پر، تو تم بھی کہہ دو وعلیک، تم پر ہو بس۔ اس لیے ہمیشہ یہ حکم ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور تمہیں حکم ہے کہ افشوا السلام۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی الجھن میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اگر ہندو ملے آپ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ کافر کے لیے اجازت نہیں کہ السلام علیکم من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی۔ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے، جب وہ نمستے کرتا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے خواہ سلام کرنے کی؟ تم نے تو خوش کرنا ہے نا اس کو بھی، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا جھگڑا ہے۔ تم تو ہندو کو یعنی خوش کرنا چاہتے ہو کہ یہ نہ سمجھے کہ جھگڑا ہے، تو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی اسی کی طرح پرنام کرو جیسے وہ کرتا ہے۔ سلام اللہ نے مومنوں کے لیے رکھا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے دیے ہیں 6 مہینے کے لیے، اور شرط یہ کی ہے کہ مجھے 1,20,000 دے گا، تو خالص حرام، خنزیر سے بھی آگے، یہ سود ہے میرے عزیز۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے نام صدقہ دینا افضل ہے یا خیرات دینا؟ دونوں ایک ہیں، صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا۔ اسلام میں سیاست کرنا، وہ جو دین والی سیاست ہو جو صحابہ نے کی، جو اسلام نے سکھائی۔ اگر احرام باندھیں تو اس کو گانٹھ لگا سکتے ہیں، تو اور کیا کریں گے؟ گونتی چپکائیں گے آخر؟ بھائی باندھنا جو ہے تو کیا کرو گے؟ یعنی کپڑے کے ساتھ آپ گونت لے آئیں گے، اس کو چپکائیں گے، یا اوپر رسا باندھیں گے؟ کوئی کیا کرو گے آخر؟ گانٹھ باندھو، جو مرضی ہے باندھو۔ دیکھو نا ماشاءاللہ، حاجی ڈرے تو احرام کی گانٹھ سے بھی ڈر رہا ہے، اور اس طرح پھروانے سے نہیں ڈرتا۔ ماشاءاللہ، دیکھو کیسا فکر کر رہا ہے بیچارہ کہ جی گانٹھ لگ گئی تو احرام تو بند گیا نا۔ او یار، اتنی باتوں کو اس پہ ڈر رہے ہو اور سنت رسول کی روزانہ مخالفت کرتے ہو، اس کا تو کبھی تمہارا دل بھی نہیں کانپا۔ اگر کوئی آدمی غسل خانے کے اندر کھڑا ہے اور غسل کیا ہے بغیر کپڑوں کے، اور وضو بھی کیا ہے، تو وضو ہو جائے گا۔ جب غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہو جائے گا؟ نہ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی پھینک دیا ہے آپ نے کہیں کیا؟ جب غسل ہو جائے گا جو بڑی بلا ہے، تو چھوٹی چیز کیوں نہیں ہو جائے گی؟ وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے 20 لاکھ میں گھر بنایا، 5 لاکھ اپنے تھے اور 15 لاکھ سود پہ لیا تھا۔ بہرحال توبہ کرے اور سود سے جان چھڑائے، اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایسے گھر بنانے کا کیا فائدہ کہ حرام لے کے، ربا لے کے، سود لے کے آدمی پیسے لے کے بنائے؟ اس سے وہی 5 لاکھ کی جھوپڑی بنا لیتے، مطمئن تو ہوتے۔ اب 15 لاکھ جو تم نے سود کا لیا ہے، اس دیکھنا کہ دینا کتنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس جہنم سے بچو اور توبہ کرو۔
میرے ساتھ ایک حافظ صاحب رہائش پذیر ہے، کبھی فجر کا نماز پڑھتے نہیں اور اچھا حافظ ہے ماشاءاللہ۔ جی حافظ ہو تو ایسا ہو کہ فجر کی نماز میں سے بھی حافظ ہے، یعنی اندھا ہو گیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حافظ کے ساتھ نہ رہو، بندہ تمہاری نماز بھی چلی جائے گی۔ بے نماز کے ساتھ رہو گے تو کیا کرو گے؟ بے نماز ہو جاؤ گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ نفلی حج کیا ہے، مجھے عید دینے کے پیسے نہیں، عید نہیں دیا۔ عید کیا ہوتا ہے؟ یعنی قربانی نہیں دیا۔ ہاں یہ معلوم۔ تو بہرحال اگر مکے میں رہ کے حج کیا، تمہارا حج افراد ہے، تمہارے ذمہ بکری تھا ہی نہیں، نہ روزے نہ بکری، حج ٹھیک ہو گیا۔ اگر احرام کی حالت میں چلنے سے خون نکل گیا، کوئی فدیہ نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت واجب الطواف بھول گیا، نہیں پڑھے اور اپنے ملک بھی چلا گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہاں بھی پڑھ لے، کیونکہ وہ استدلال کرتے ہیں ایک روایت سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو انہوں نے حد حرم کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھی، تو وہ کہتے ہیں جہاں یاد آ جائے وہاں پڑھ لے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک تو ہے ہی، سنت نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ جو لوگ حضور کا نام لکھنے کے بعد اوپر صرف سواد میم لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب بھی حضور کا نام لکھو تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، یعنی آپ نے اب جو گنجائشیں کرنی ہیں وہ بھی محمد مدنی کے نام میں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وقت بچا رہے ہو۔ گالیاں دینے کے لیے وقت ہے تمہارے پاس، گپیں لگانے کے لیے وقت ہے۔ کسی دوست کو خط لکھو یا بیگم کو خط لکھنا ہو تو 18 صفحے بیٹھ کے لکھو گے، اور حضور کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلے پوچھ رہا ہے جی سواد میم لکھ دوں، تو نہ لکھو حضور کا نام، کس نے کہا ہے آپ کو لکھو؟ اگر لکھنا ہے تو پھر امتی بنو اور ادب کے ساتھ حضور کا نام لکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں۔ یہ جو انگریزی لوگ ہیں نا، جیسے ابو بکر کو ابو کہیں گے، یہ تو ان کا طریقہ ہے شارٹ کٹ کرنا ہر چیز میں۔